بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عامیل، مالدار تھا۔ اس کا وارث اگر وہ مر جاتا تو اس کا وارث اس کا ایک کزن تھا۔ اس کے کزن نے اس کے مال کا وارث بننے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ اپنے مالدار کزن کو اس نے قتل کر دیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھایا اور دوسرے محلے میں جا کے کسی کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ اور صبح حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، دیکھیں جی، یہ ان لوگوں نے میرے چچا زاد کو، میرے کزن کو قتل کر دیا ہے، تو مجھے بدلہ دلوایا جائے۔ اب وہ لوگ کہنے لگے، جی ہم نے تو قتل کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اصرار کرنے لگے، جی اس کی میت ان کے گھر کے سامنے پڑی تھی، انہوں نے ہی مارا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں احکامات نازل فرمائے اور حکم فرمایا کہ آپ ان کو کہیں کہ گائے ذبح کریں۔ تو گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے جو دوسری صورت ہے قرآن کریم کی سب سے طویل صورت، اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ تو اس میں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تم لوگ گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ کے پاس ایک مرڈر کا کیس لائے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں یہ جاہلوں والے کام کروں، کہ اتنے اہم مسئلہ میں تم سے مذاق کروں۔ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے جو میں نے تمہیں سنایا، اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تو وہ کہنے لگے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے، ما ہی، وہ کیسی ہے۔ اب حکم کیا تھا؟ گائے ذبح کریں۔ تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، حکم پر عمل تو ہو جاتا، لیکن وہ آگے سے کہنے لگا، ما ہی، وہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں، انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالتحقیق وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچیا ہے، اس کے درمیان متوسط عمر کی ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرو۔ انہوں نے پوچھا نا کیسی گائے، تو فرمایا نہ وہ بوڑھی ہے نہ بچیا ہے، درمیانی عمر کی ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم آیا ہے اس پر عمل کرو۔ اب عمل کرنا چاہیے تھا، وہ پھر سوال کرنے لگ گئے، کہنے لگے، ادع لنا ربک یبین لنا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بیان فرمائے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ جو گائے ذبح کرنے کا ہمیں حکم دیا جائے اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ پھر حکم ہوا، انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، آپ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالتحقیق وہ چمکدار زرد رنگت کی گائے ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ اب جب یہ حکم آ گیا تو جتنی کنڈیشنز لگ گئی تھی، اب اس جیسی وہ گائے کوئی بھی کر لیتے تو حکم پر اب بھی عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے پھر آگے سے آپ سے عرض کی، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، آپ دعا کیجئے وہ ہمیں بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیسے ہیں، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ہمیں سمجھ لگ رہی ہے، ہم کنفیوزڈ ہو گئے ہیں کہ وہ کون سی بچیا ہو، کون سی درمیانی عمر کی ہو، کون سی زرد رنگت والی ہو۔ زرد رنگت کی تو بہت ساری ہیں، حالانکہ وہ کسی بھی زرد رنگ کی گائے کو ذبح کر لیتے تو حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن وہ عمل کرنے کی بجائے سوال پر سوال، سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر گائے متشابہ ہوگی، ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہہ دی،
انا انشاء اللہ لمہتدون، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اب یہ انہوں نے ایک اچھا ورڈ بولا، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے، یعنی مقصود پر پہنچ جائیں گے، جو ہمارا مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین میں ہل چلائے اور نہ کھیتی میں پانی دیتی ہے، وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ مزید بہت ساری کنڈیشن لگ گئی کہ یہ بھی اس میں ہونا چاہیے۔ جب یہ بات کی نا تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، ہاں اب صحیح بات کی آپ نے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی صحیح بات کر رہے تھے، وہ جب کہہ رہے تھے گائے سوا کرو وہ بھی کمپلیٹ بات تھی، لیکن جب بہت ساری انہوں نے سختیاں خود پر لگوا لی، آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کر دی تو کہنے لگے الآن، ہاں یہ ہوئی نا بات، جئت بالحق، اب آپ صحیح بات لائے ہیں، اب آپ حق بات لائے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ جب انہوں نے وہ گائے کو تلاش کرنا شروع کیا تو یہ گائے بنی اسرائیل کے ایک نیک صالح بزرگ، وہ دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھے ان کے پاس ایک بچیا تھی، انہوں نے جنگل میں چھوڑ دی، اللہ کے سپرد کر دی، اپنی اہلیہ کو اس کی نشانیاں بتا دی، کہا جب بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو کہنا یہ تلاش کر لے، اللہ سے دعا کرنا انشاءاللہ اس کو مل جائے گی۔ بیٹا بڑا ہوا، وہ گیا جنگل میں، تلاش کیا، وہی نشانیوں والی گائے مل گئی، یہ گائے لے آیا اور ماں نے کہا جاؤ اس کو 3 دینار میں فروخت کر دو۔ اب وہ بیچنے کے لیے بازار میں جب جانے لگا تو ماں نے کہا 3 دینار میں بیچ دینا، لیکن جب گاہک آ جائے، سودا طے ہو جائے تو پھر ایک بار مجھ سے اجازت لے لینا تب دینا۔ اب وہ بازار بیچنے کے لیے بیٹا گیا تو ایک فرشتہ آ گیا انسانی صورت میں، آ کے کہنے لگا گائے بیچو گے؟ اس نے کہا 3 دینار سے کم نہیں دوں گا۔ اچھا 6 لے لو۔ اس نے کہا نہیں میں والدہ سے پوچھوں۔ تم 3 مانگ رہے تھے، میں تمہیں 6 دے رہا ہوں، والدہ سے نہ پوچھو، 6 میں دے دو۔ اس نے کہا نہیں والدہ سے پوچھے بنا نہیں دوں گا۔ وہ واپس مڑ گیا۔ یہ ماں کے پاس آیا، جی گاہک تو 6 کا آیا تھا لیکن وہ آپ سے پرمیشن لینے کی مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا، تو میں نے اس کے 6 دینار ٹھکرا دیے۔ میں نے کہا امی سے پوچھے بغیر نہیں کروں گا یہ کام۔ ماں نے کہا اچھا چلو اب جانا تو 6 میں بیچ دینا، لیکن اب بھی یہی شرط ہے، مجھ سے اجازت کے بغیر نہیں دینی۔ اب وہ فرشتہ پھر آ گیا، کہنے لگا 6 میں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دو۔ یہ کہنے لگا امی سے پوچھ لوں۔ کہتا 12 لے لے، والدہ سے کیوں پوچھنا، 12 دیتا ہوں تمہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں امی سے پوچھے بنا نہیں دوں گا۔ وہ پھر مڑ گیا، ماں کو آگے بتایا، اب تو 12 کا اس نے ریٹ لگایا، لیکن اس نے کہا تھا پوچھے بغیر دینا۔ تو والدہ سمجھ گئی، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کے ولی کی بیگم تھی، وہ سمجھ گئی یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی جب وہ دوبارہ گاہک آئے تو اس سے کہنا آپ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں یہ گائے رکھنی چاہیے کہ بیچنی چاہیے، ہمیں مشورہ دیں۔ وہ پھر وہی گاہک آیا، وہ جو فرشتہ انسانی صورت میں تھا، وہ آ کے کہنے لگا آپ نہ اس کو سیل نہ کریں، بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو بنی اسرائیل جب یہ گائے لینے کے لیے آئے تو آپ نے اس کی قیمت پتہ کیا مقرر کرنی ہے؟ جی قیمت یہ مقرر کرنی ہے، ان کو کہنا اس کی کھال سونے کی بھر کر ہمیں لوٹا دیں، یہ اس کا ریٹ مقرر کرنا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے ڈیفرنٹ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ گائے کے وزن کے برابر 3 گنا سونا، اس طرح کی بھی روایات ہیں۔ بہرحال اس نے کہا جی کھال میں سونا بھر کے آپ نے لینا ہے اور اس ڈیل میں ضامن آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا ہے۔ اب یہ واپس آ کے ماں کو ساری بات بتا دی۔ ماں نے کہا بیٹا اب تو بیچنے کے لیے کہیں نہیں جائے گا، اب بنی اسرائیل خود ہی ہمارے پاس آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اب وہ تلاش کرتے 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 پہنچ گئے، وہ جو ساری خوبیاں اسی گائے کے اندر موجود تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جناب وہ تو بڑی مہنگی بیچ رہا گائے۔ آپ نے کہا تمہیں نے کہنا نہ مان کر یہ سختیاں اپنے اوپر لگوائی ہیں۔ جب پہلی بار میں نے کہا تھا مانو تو تم نہیں مانے،
دوسری بار کہا پھر بھی نہیں مانے، تیسری بار کہا نہیں مانے، تو اب یہ ساری سختیاں تمہارے بار بار سوال کرنے اور نہ ماننے کی وجہ سے ہیں، لہٰذا اب تمہیں یہ خریدنی پڑے گی۔ بہرحال وہ اسی قیمت پر انہوں نے گائے کو خریدا۔ اس کا ایک ٹکڑا، اگلی آیات میں پھر وہ بیان ہوا کہ اس کا ایک ٹکڑا، مردہ گائے کا ایک ٹکڑا، اس مردے کو مارا تو وہ اٹھ کر زندہ ہو گیا، اٹھ کر وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا جی یہ جو میرا کیس لڑنے کے لیے مدعی ہے یہی میرا قاتل ہے، یہ میرا چچا زاد ہی میرا دراصل قاتل ہے۔ اس کی گردن سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ اس حالت میں وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر یہ بیان دیتا ہے، اور کچھ دیر بعد دوبارہ وہ مر جاتا ہے۔ اب اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں والدین اس کو نہیں سمجھتے، یہ نئے دور کے تقاضوں کو یہ بزرگ لوگ نہیں جانتے، یہ آؤٹ ہو گئے ہیں نا، اب اس فیشن کو، اس دور کو اور آج کل کے طور طریقوں کو یہ نہیں جانتے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا فائدہ کر لیا، ہم نے زیادہ اچھا سمجھ لیا۔ اگر کوئی ایسی ڈیل جس میں لگے کہ والدین کو ہم ناراض کر رہے ہیں اور دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، وہاں دنیا کا فائدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ دیکھیے، ایک ہے مال کا زیادہ ہونا اور ایک ہے مال کا بابرکت ہونا۔ مال کی کثرت آپ نافرمانی سے کر سکتے ہیں، لیکن مال میں برکت والدین کی فرما برداری سے آئے گی، اور برکت والا مال تھوڑا ہو کر بھی اچھا ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، اور بے برکت والا مال اربوں خربوں میں بھی ہو تو وہ مفید نہیں ہوتا۔ تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ بہت سارے اس واقعے سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اور صرف ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت پر چون و چرا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا شاید اس میں کوئی یہ مانا ہو، اچھا شاید میں نہ بھی مانوں تو کوئی حرج نہ ہو، یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت ارشادات، واضح ارشادات ہمارے سامنے، اور ہم کہتے ہیں نہیں شاید اس کی بھی کوئی تعبیر، شاید اس کا کوئی معنی، نہ بھی مانے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حضور علیہ السلام نے وہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یمن کے وہ لوگ آئے تھے جن کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں، تو سرکار نے کیا کیا تھا؟ چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ اس طرف سے آئے حضور نے پھر چہرہ ادھر پھیر لیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں یہ شکلیں بنانے کا کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے رب نے کہا۔ وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے۔ میرے رب نے تو ایسا نہیں کہا۔ یہ فارس کے بادشاہ کے نمائندے تھے، فرمایا میرے رب نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو سرکار علیہ السلام، عام طور پر ایک محفل ہو رہی تھی، وہاں پر کسی نے نعرہ لگایا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جو حضرت صاحب خطاب کر رہے تھے، میں اس وقت طالب علم ہوتا تھا، میں مجمع میں بیٹھا تھا، جو حضرت صاحب خطاب کر رہے تھے وہ اس نوجوان کو جس نے جوش میں نعرہ لگایا موت بھی قبول ہے، وہ کہنے لگے بیٹا موت تو بعد میں قبول کرنا، پہلے حضور جیسا چہرہ تو بناؤ، اپنا حلیہ تو حضور جیسا بناؤ جس کی آقا نے بار بار تاکید فرمائی۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی جمعہ کے لیے جب تشریف لاتے تھے نا تو لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا مصافحہ کرنے کے لیے۔ ایک بندہ کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کریں، میرا بڑا دل کرتا ہے مدینے جانے کو۔ وہ کہنے لگے دعا بھی کروں گا لیکن پہلے مدینے والے جیسی شکل بناؤ، مدینے والے جیسا چہرہ بناؤ، حضور کو اس چہرے سے پیار ہے۔ تو جو دیکھیں سرکار سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نہیں ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو اگر حضور جیسا چہرہ بنانے سے حسن کم پڑتا ہے، یہ تصور ہو سکتا ہے؟ یہ 100% غلط تصور ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چہرے میں حضور کی مخالفت کر کے حسین لگیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔